14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر شہبانو۔ آج بات کریں گے ڈائبٹیز کے اوپر، کیونکہ یہ دن پوری دنیا میں پبلک اویئرنیس کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ڈائبٹیز کی اویئرنیس دی جا سکے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ڈائبٹیز دو طرح کی ہے، ڈائبٹیز 1 اینڈ ڈائبٹیز 2۔ ڈائبٹیز 1 جو ہے اس میں ہمارا جو لبلبا ہے، پینکریاز ہے، اس کا وہ پورشن یا وہ سیل جو بیٹا سیل کہلاتے ہیں وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈائبٹیز 1 کہتے ہیں۔ جو ڈائبٹیز 2 ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین بن تو رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ اس کو سینس نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے وہ ڈائبٹیز 2 کہلاتی ہے۔ اب ایک سمپل انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ ایک عام انسان کو بھی سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی یہ انسولین کا ذکر کیوں ہوتا ہے جب بھی ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں۔ گلوکوز جو ہے وہ ہماری باڈی کے سیلز کو چاہیے ہوتا ہے۔ گلوکوز کہاں سے آتا ہے؟ گلوکوز آتا ہے جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جب وہ ٹوٹتی ہے تو وہ گلوکوز کی فارم میں ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے۔ انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پینکریاز جب انسولین بناتا ہے اس لیے بناتا ہے کہ جب بلڈ میں اس گلوکوز کا لیول بڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کو پش کرتا ہے ٹورڈز دا سیل تاکہ سیل اس کو یوز کر سکیں۔ لیکن جب سیل اس کو سینس نہیں کر رہے ہوتے، جو انسولین ریزسٹنس بھی کہلاتی ہے، اس میں سیلز جو ہیں وہ انسولین کو سینس نہیں کر رہے ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو گلوکوز ہے وہ بلڈ کے اندر اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ شوگر آپ کی جو ہے وہ ہائی آتی ہے۔ اس میں سمپل سی بات ہے سمجھنے والی۔ آپ مختلف ڈاکٹرز کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ۔ ڈاکٹر خالد جمیل ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت ماشاءاللہ ویڈیوز بنائی ہیں اور میں خود بھی ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ اور ڈاکٹر ایرک برگ ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں کہ ہمیشہ آپ نے کیئر پہلے یہ کرنی ہے کہ آپ نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے جن میں کاربوہائیڈریٹ کم ہو، شوگری چیزیں، سٹارچ والی چیزیں، بیکری آئٹمز اپنی خوراک میں کم سے کم، چاول، آٹا، اور جیسے جیسے آپ اپنی ڈائٹ کے پروپورشن بنائیں گے اس طریقے سے آپ اس ڈائبٹیز 2 سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈائبٹیز 1 جو ہے وہ بچوں میں ینگ ایج جینیٹکس میں یا کوئی اور ڈیزیز ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ تو سیل ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں وہ سیل جس میں انسولین بنتی ہی نہیں ہے، پھر وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو انسولین دی جاتی ہے۔ تو ڈائبٹیز 2 کی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز 2 میں ہم نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے، ہم نے چاولوں کو کٹ ڈاؤن کر دینا اپنی فوڈ سے، ہم نے روٹی بہت کم، اگر آپ نے روٹی لینی ہے تو چپاتی کا سائز چھوٹا کر دیں۔ میں نے 3 اسٹیپس رولز دیے تھے جب میں پی سی او ڈی کی میں نے ویڈیو کی تھی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گی۔ کہ سب سے پہلے آپ سلیکشن آف یور ڈائٹ ہے، اس کے بعد پروپورشن آف یور ڈائٹ ہے، اور اس کے بعد فریکوینسی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اس کو کتنا کھاتے ہیں، دن میں کتنی بار اس چیز کو کھاتے ہیں۔ ایک ہی کاربوہائیڈریٹ آپ بار بار لیتے ہیں، آپ چپس بار بار کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ برگر لے لیتے ہیں، شام کو آ کے آپ پیزا کھاتے ہیں، تو اٹ مینز بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ رہا ہے اور انسولین اپنا کام کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ یہ جو سیلز ہیں بیٹا سیلز ڈائبٹیز 2 میں، پھر یہ بیچارے تھک جاتے ہیں، پھر یہ انسولین بنانا بھی کم کر دیں گے، تو وہ پھر انسولین ریزسٹنس کاز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ کو رات کو یورین زیادہ پاس ہوتا ہے، اگر آپ کا ویٹ اچانک سے گرنا شروع ہوا ہے، اگر آپ کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور آپ جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں اپنے 35-40 سال کی عمر کے بعد، میں تو کہتی ہوں 35 سال کی عمر کے بعد، آج کل کا جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے، جو ہمارے ایٹنگ ہیبٹس ہیں، 35 سے 40 سال کی عمر کے بعد HbA1c کروائیں ہر 2 مہینے کے بعد۔ اسی طرح آپ اپنا یورین آر ای کروائیں، رینڈم ایگزامینیشن آپ کا یورین کا، اور جب آپ یورین آر ای کروا رہے ہوں تو آپ GFR کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔
جس سے یہ پتہ چلے گا. کریٹینین تو لوگ کرواتے ہی ہیں لیکن آپ ساتھ میں GFR بھی کروائیں, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے گردوں کی جو فلٹریشن ہے وہ کیسی ہو رہی ہے. اور یہ ٹیسٹ آپ ٹائم پہ کروائیں گے تو آپ بہت سی بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں. وہی پیسے جو آپ نے آگے جا کے دواؤں پر اور ڈاکٹرز کو دینے ہیں, آپ کے ہاتھ میں, آپ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. ٹائم پہ ٹیسٹ کروائیں اور جتنا ہو سکے دواؤں سے دور رہیں. اور یہ جتنی بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ریگارڈنگ ڈائبٹیز 2, ڈائبٹیز 1 فوڈ, آپ وہ فوڈ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اپنا ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ایسے فوڈ جن کا کلر, ایسے پھل, ایسے پھول, ایسی سبزیاں جن کا کلر پرپل, ریڈ اور بلو ہوتا ہے, ان کے اندر ایک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اینتھوسیاننس. اینتھوسیاننس جو ہیں یہ وہ کمپاؤنڈ ہیں جو بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. آپ کے لیور کا فنکشن ٹھیک رکھیں گے, آپ کو ڈیٹاکسیفائی کریں گے, آپ کے جگر کو صاف رکھیں گے. کیونکہ یہ جو گلوکوز ہوتی ہے نا, جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, تو یہ گلوکوز جا کر آپ کے لیور اور باقی آرگنز میں جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے. تو اس میں یہ کرنا ہے آپ کو, ایک تو ٹائم پہ اپنے ٹیسٹ کروائیں, بلڈ پریشر, یوریناری, GFR, اور جب آپ اپنا مطلب جب بھی یورین کا ٹیسٹ کروانے جائیں تو آپ کریٹینین اور GFR اور یہ لازمی کروائیں. اور ڈائٹ کا خیال رکھیں, میٹ لیں لیکن مناسب لیں. رائس کا دل چاہتا ہے تو ہفتے میں ایک بار بالکل تھوڑا سا, اور اگر آپ کا روٹی کا دل چاہتا ہے تو دن میں ایک بار چپاتی کا سائز چھوٹا کر لیں. میں یہ اپنی جب سٹنگز ہوتی ہیں تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ کاش ہمارے کلچر میں یہ چیز ہوتی کہ ہمارے پلیٹرز چھوٹے ہوتے, ہماری پلیٹس چھوٹی ہوتی, ہمارے کھانے کے پروپورشنز چھوٹے ہوتے. ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے کہ پلیٹ کو بھر لیا جاتا ہے کہ اگر رائس بھی کھانے ہیں تو وہ پورا اس کو بھر کے کھانا ہے. اگر روٹی کھانی ہے تو اس کے لیے جو سائز رکھنا ہے چپاتی کا وہ کم از کم اتنی ہیوی ہو کہ وہ اگر آپ ایک ہی کھا لیں گے تو آپ کا گلوکوز لیول ایک دم سے اسپائک کرے گا, اوپر جائے گا. ان چیزوں کا اگر ہم خیال کر لیں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں تو میرا خیال ہے کہ ہم پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز سے بہت آرام سے بچ سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ ایسی بوٹینیکل پریپریشنز جیسے کہ بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں, بہت سے ایسے اسپائسیز ہیں جو ہمارے کچن میں موجود ہیں, آپ ان کو بنا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں, یا اگر کسی اچھی کمپنی کے اویلیبل ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں, وہ یوز کریں تاکہ آپ کا انسولین لیول جو ہے وہ مینٹین رہے اور گلوکوز آپ کی کٹ ڈاؤن ہوتی رہے. واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور ڈائٹ پہ اپنی نظر رکھیں کہ آج آپ نے دن میں کیا کیا کھایا. یہ ایک چھوٹا سا چارٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اور ایک جاپنیز کہاوت ہے کہ آپ سب کچھ کھائیں لیکن اتنا کھائیں جتنا آپ کی ہتھیلی پر آ جائے. ہتھیلی مین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ایک یہ مٹھی بنائی تھی یہ ہمارے دل کا سائز کے برابر تھی نا. تو یہ سائنس, میں تو اس کو اتنا سمجھ پائی ہوں کہ اگر ہم اتنا کھائیں جتنی ہماری یہ پام ہے, اگر رائس کھانے ہیں تو اتنے کھائیں جتنے آپ کے پام پر آ جائیں, نٹس کھانے تو اتنے جتنے آپ کے ایک فسٹ میں آ جائیں تھوڑے سے. یہ اعتدال میں رکھ کے جب آپ کھائیں گے, جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جب ہم اعتدال میں رکھ کے کھائیں گے, بھوک کو تھوڑا سا چھوڑ کر ہم اٹھ جائیں گے خدا کا شکر ادا کر کے, تو وہ ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی دور رکھے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ پہ نظر رکھیں, اور کوشش کریں کہ اپنی لائف سے چینی کو ختم کر دیں. یہ اپنے کھانے میں اور ڈائٹ میں چینی کا استعمال ختم کر دیں. ایسے آئٹمس جس میں شوگر استعمال ہوتی ہے وہ ختم کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.